چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ کے بارے میں آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دو طاقتوں کے درمیان تنازع پاکستان میں جڑیں گہری کرتا جا رہا ہے۔ یہ تنازع عالمی تسلط کا ہے اور پاکستان کا مالی تحفظ اس تنازع کے عین بیچو بیچ ہے۔ اگر چین کامیاب ہوتا ہے تو یہ عالمی تجارت کا نیا مرکز بننے کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اگر امریکہ جیت جاتا ہے تو وہ چین کی عالمی اقتصادی سپر پاور بننے کی تمام حالیہ کوششوں کو ناکام بنا سکتا ہے۔ بہرصورت اس کا اثر دنیا بھر میں کئی دہائیوں تک محسوس ہوگا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچے، ہمیں پاکستان میں چین کی موجودگی کو سمجھنا ہوگا۔ چین پاکستان میں انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے آیا ہے۔ یہ چین کے خطے کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کا حصہ ہے کہ چین کی ان کے ساتھ دوستی سے ٹھوس اقتصادی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ہے، جس کا مقصد چین کے عالمی تجارتی نیٹ ورک کی تعمیر ہے۔ چین کے صدر نے اس کا آغاز 2013 میں کیا تھا۔ Forge closer economic ties, deepen cooperation, and expand development in the Euro-Asia region, we should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road. This will be a great undertaking benefiting the people of all countries along the route. 各国人民的大事业。 اور ایک اندازے کے مطابق چین اگلے چند سالوں میں 68 ممالک میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر $1 ٹریلین سے زائد کی رقم خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں چند اہم معلومات جو اس کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ پہلا یہ کہ امریکہ میں بہت سے لوگ اسے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی GDP اب بھی دنیا میں سب سے بڑی ہے، لیکن چین کی طاقت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ 2013 تک دنیا کا ہر لحاظ سے سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا، پھر چین آگے نکل گیا، اب تب سے دونوں میں ٹکر کا مقابلہ ہے۔ دوسرا یہ جاننا ضروری ہے کہ چین ان ملکوں کو بھی بھاری قرضے دے رہا ہے جس میں وہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے تحت سرمایہ کاری کر رہا ہے، جن میں کچھ ممالک قرضے واپس کرنے کے لائق ہی نہیں۔ مثال کے طور پر چین نے سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا سی پورٹ کی تعمیر میں مالی مدد فراہم کی، لیکن جب سری لنکا رقم ادا کرنے کا متحمل نہ ہو سکا تو بندرگاہ چین کو 99 سالہ لیز پر دینے کا معاہدہ کر لیا۔ سری لنکا کو ایسا قرض دے کر جو وہ واپس نہیں کر سکتا تھا، چین نے سمندری تجارتی راستے پر ایک اسٹریٹجک بندرگاہ حاصل کر لی۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کے قرضے کو ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی، مطلب قرضے کے جال میں پھنسانے سے تشبیہ دی اور تشویش کا اظہار کیا کہ چین پھر سے ایسا کر سکتا ہے۔ تو پاکستان اس سب میں کدھر آتا ہے؟ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بنایا جانے والا سب سے بڑا پروجیکٹ سی پیک یہاں بن رہا ہے۔ منصوبے کے مطابق انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مکمل ہونے پر چین بحر ہند تک مؤثر رسائی کے لیے ان شاہراہوں، بندرگاہوں، ریلوے اور پائپ لائنوں کا استعمال کرے گا۔ ساتھ ہی امریکہ کو غیر محسوس طریقے سے پاکستان میں غیر مؤثر کر دے گا، لیکن اس پاکستان کے لیے اس میں بہت سے مواقع ہیں جو پہلے ہی معاشی طور پر جدوجہد کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چین پانی، کوئلے اور ہوا سے بجلی بنانے کے پلانٹس لگا رہا ہے، لیکن معاہدے کے مطابق پاکستان کو بیچے جانے والی بجلی کی قیمت سے سرمایہ پر کئی گنا منافع دے گی، جس سے قرضہ بھی اتر جائے گا، جبکہ پاکستان پہلے ہی اپنے قرضے کی ادائیگیوں میں پیچھے ہے، جو چینی حکام کے لیے سود مند ہے۔ پاکستان نے IMF سے $8 بلین کا قرضہ مانگا تھا، جبکہ امریکی حکام کو اس رقم کے استعمال سے متعلق خدشات تھے۔ ان کے مطابق امریکہ کیونکہ IMF کا سب سے بڑا شراکت دار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان IMF سے ملنے والا امریکی عوام کا پیسہ چین کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرے، لیکن IMF کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، کیونکہ IMF کا بنیادی مقصد ہی ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنا ہے۔ امریکہ اگر ایسی صورتحال میں کوئی مدد نہ کرتا تو خطے میں اپنا اتحادی نہ صرف گنوا بیٹھتا بلکہ خطے کے اس اہم ترین ملک پاکستان میں بھی عدم استحکام پیدا ہو جاتا۔ لہٰذا اس صورتحال کو امریکہ پاکستان میں چین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر لے سکتا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ امریکہ IMF کے ذریعے پاکستان پر چین سے مدد لینے پر کڑی شرائط رکھوا دے، جس کی وجہ سے سی پیک نہ صرف محدود ہو سکتا تھا بلکہ کمی بھی واقع ہو سکتی تھی۔ پاکستان دوراہے پر آ کھڑا ہوا۔ ایک طرف تو IMF سے مالی مدد کی اشد ضرورت تھی جس میں امریکی امداد شامل ہوتی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کو چین کی طرف سے انفراسٹرکچر میں کی گئی پیشکش قبول کرنا بھی بے حد ضروری تھا۔ امریکہ کے لیے مسئلہ تب بنا جب عمران خان نے IMF کی جگہ دوسرے آپشنز کا ذکر چھیڑا اور چین سے مزید امداد لینے کا عندیہ دے دیا، جبکہ دوسری طرف چین سے کیے جانے والے تمام معاہدوں کو منظر عام پر لانے کا بھی کہہ دیا۔ اگر امریکہ کا پاکستان میں ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو چائنا کے پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مستقبل میں ممالک چین کی سرمایہ کاری سے جھجکنے لگیں گے، نتیجتاً چین کی بڑھتی معیشت کی رفتار سست پڑ جائے گی، اور اگر چین کا پاکستان میں اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو چین امریکہ کی جگہ لینے کے مقصد کے اور بھی قریب ہو جائے گا اور دنیا کا نیا تجارتی مرکز بن جائے گا۔